آج کی ویڈیو میں آپ کو نہتی ماں انیس بی بی جس کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ان کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹس دینے جا رہی ہوں۔ جو ان کی بہو ہیں ان کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، جو ان کی بیٹی ہے اس کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، اور اب آگے سلسلہ کیا ہوگا، کیونکہ انیلا کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور سی سیکشن کے ذریعے بتایا جا رہا ہوئی ہے، اور ہنا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ بیٹا واپس کرنا چاہتے ہیں، اور پولیس کے مطابق انیلا اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں زندگی گزارے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تمام تفصیلات بتاؤں اور کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، نعمان جو کہ اپنی ماں کے لیے انصاف کا متلاشی ہے، اس نے کچھ گفتگو مجھ سے کی ہے، وہ آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ میرے دونوں جو ملزم ہیں عثمان اور حمزہ وہ تو جوڈیشل ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور تیسری ملزم جو انیلا ہے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، تو اور بڑی حد ہے کوئی 5-6 دن کے اندر نا یہ اریسٹ ہو جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہفتے 7-8-9 دن کے اندر سٹیچز کھل جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس نے اریسٹ ہونا ہے، تو پھر اس کی جو بھی تفتیش ہوگی تو سارے حقائق جو ہیں وہ خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائیں گے۔ فیملی اس کی کافی الٹ پلٹ باتیں کر رہی ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے، ٹاپک وہ کوئی بھی جواب دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میں بس کسی وجہ سے خاموش ہوں، تو آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس کا مقدر جو ہے وہ جیل ہی ہے، اس نے میری ماں کا قتل کیا، تو اس نے اللہ کے حکم سے جیل ہی جانا ہے۔ بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا، وہ بڑے پرعزم ہیں کہ میں پوری محنت کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی ماں کو انصاف دلا سکوں، اور ظاہر ہے اس پورے کیس کے اندر اگر کوئی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ کام کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا، کڑیوں سے کڑیاں ملاتا رہا اور اس کیس کو آگے لے کر چلا ہے، تو وہ انیس بی بی کا بیٹا نعمان ہی ہے، اور بہت حوصلے کے ساتھ بڑا اسٹرانگ رہ کے اس نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ جس طرح کی سچویشن تھی اس میں کوئی بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انیلا کی طرف سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انیلا نے انٹرم بیل کے لیے بھی اپیل کی ہوئی ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سی سیکشن کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، ابھی 1 ہفتہ ہو گیا ہے اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش کو، اور چونکہ آپ کو ہم نعمان کا ورژن پہلے سنوا چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس بچے کو، اس اولاد کو اپنے پاس لے آئے، کیونکہ اس کو اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ نہ جانے وہ اس کی اولاد ہے یا نہیں، تو اس لیے پولیس کا یہ موقف ہمارے سامنے آیا تھا، جو کہ میں اپنے پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ اس بچی کو بھی زندگی اپنی ماں کے ساتھ جیل میں گزارنی پڑے گی ان کیس کہ اس کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب انیلا پینترے بدل رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اپیلیں دائر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے انٹرویوز بھی دیے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بے گناہ اور معصوم ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے پولیس ایک الگ انداز سے تفتیش کر رہی ہے، پولیس کے پاس بہت سے شواہد اور ثبوت موجود ہیں جس کی روشنی میں پھر بالآخر عدالت کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ کبھی امکان ہے کہ مزید 1 ہفتے کے اندر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس سے تفتیش شروع کر دی جائے گی، اور پھر آگے کورٹ میں جو پیشیاں ہیں اس میں بھی اس کو پیش کیا جائے گا۔ اب ہم ہنا جو کہ عثمان کی بیوی ہے، عثمان بڑا مرکزی کردار ہے اس ساری کہانی کے اندر، اس معصوم عورت کو اس جہان فانی سے اگلے جہان بھیجنے کے لیے کس طرح کا مکروہ عمل عثمان نے کیا ہے۔ عثمان کی بیوی ہنا جن کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو چکی، وہ ویسے ہی بڑے ٹراما کا شکار تھی، ہم نے انٹرویو کے ذریعے سے آپ تک ان کی بات چیت بھی پہنچائی، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کو انصاف ملے اپنی ماں کے لیے، ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک ماں کے لیے بڑے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، پہلی اولاد ہو، خوشی سے نہال ہوتی ہے، اور پھر ہماری سوسائٹی کے مطابق اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، لیکن ہنا کے دل پر اس وقت جو بیت رہی ہے وہ بہت عجیب کیفیت سے گزر رہی ہے۔ نعمان بھائی نے بھی ہمیں بتایا اور ہنا نے بھی کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، بچے کا کیا کیا جائے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ الٹیمیٹلی اس بچے کو واپس کر دیا جائے گا، یعنی عثمان کے گھر والوں کو دے دیا جائے گا۔ عثمان کے گھر والوں کی جانب سے کوئی رابطہ ان سے نہیں کیا گیا، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، عثمان تو آپ کو بتایا کہ گرفتار ہے، اور دوسری جانب بالکل اسی طرح سے انیلا کے گھر والوں کی جانب سے جو کہ سگے رشتہ دار ہیں ان سب کے، کوئی رابطہ نہیں کیا گیا نعمان سے، نہ ہی پیدائش کی خبر دی گئی، یہ اسپتال سے ہی پتہ چلا، پولیس ذرائع سے ہی پتہ چلا نعمان کو۔ تو اس وقت یہ جو 2 معصوم بچے اس دنیا میں آئے ہیں، نعمت ہے، ایک رحمت ہے،
ان کی اگلی زندگی بہت ہی پریشان کن ہوگی. ان کے لیے بھی یہ تمام چیزیں بہت تکلیف دہ ہے. اور آپ سوچیں کہ اپنے جنسی جذبات کی تسکین کی خاطر ان تمام لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو کتنے لوگ بھگتنے والے ہیں. اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے ایک اور اقدام کیا گیا. بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں کانٹینٹ کریٹ جو کرتے ہیں جو انیلا تک پہنچے. وہ انٹرویو بھی کیا انیلا کا, جو کہ آپ نے یوٹیوب پر دیکھا بھی ہوگا. ایکسیس تو سب کا تھا انیلا تک, لیکن چونکہ یہ قانون کے خلاف چیز تھی اس لیے مجھ سمیت بہت سے اور لوگوں نے انٹرویو نہیں کیا, کیونکہ قانون کے خلاف جانا, ملکی قانون کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے بعد پولیس نے اس کا سخت ایکشن لیا ہے. ڈی ایس پی نے وارننگ بھی دی ہے تمام لوگوں کو کہ اب کے بعد انیلا انٹرویو نہیں دے گی, کیونکہ ملزمان کا انٹرویو ایئر کرنا خلاف قانون ہے. پہلے ہم بھی ملزمان کے انٹرویو کیا کرتے تھے جب تک قانون کی جانب سے اجازت تھی, ہم نے اب روک دیا ہے. اب اس سلسلے میں انیلا کا کوئی انٹرویو سامنے نہیں آ رہا ہے. اب جب گرفتاری عمل میں آئے گی, تفتیش میں آگے کیا ہوگا وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی. جس حد تک نعمان کا ورژن ہمارے تک پہنچا وہ بھی آپ تک پہنچا دیا, چونکہ آج کل بڑی تیزی سے تفتیش کا عمل جاری ہے. بار بار پولیس سے ملنا, بہت سے شواہد اکٹھے کرنا, بہت سی جگہوں پر نعمان کا ہونا, پھر ساتھ میں جاب بھی کرنا, پھر گھر کو بھی سنبھالنا, وہ ایک بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ ابھی ان کا انٹرویو نہیں کیا جائے, کچھ گیپ کے بعد ان سے ہم بات چیت کریں گے, آپ کو دکھائیں گے بھی. بہرحال وہ پولیس جو بھی کچھ کر رہی ہے, جس طرح سے تفتیش کر رہی ہے, اس حوالے سے بڑے مطمئن نظر آتے ہیں اور بڑے پرعزم بھی ہیں کہ ان کی والدہ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. اور ہم لوگ بھی آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک انیس بی بی کو انصاف نہ ملے. اور معاشرے کے لیے بھی یہ ایک بڑا ہی تلخ پہلو ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو رشتوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, اعتبار اٹھ جاتا ہے. آپ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنے پیارے خونی رشتے, آپ کے اپنے سب سے قریبی رشتے ہی جب آپ کے دشمن بن جائیں, جب اپنے ہی پیاروں کی جان لے لیں, تو پھر کیا کیا جائے. اس پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ آپ سے جلد شیئر کروں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.